تو وہاں زندگی کے لیے حالات میسر ہوں تو وہ وہاں رہ جائیں گے. یہ پہلا حصہ ہوتا ہے. دوسرا حصہ ہوتا ہے بعض لوگ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے، ملکوں میں مخصوص حالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ واپس نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے ری لوکیشن ان کو تیسرے ملک لے جا کے آباد کرتے ہیں. یہ دوسرا عنصر ہوتا ہے. یہ یعنی واپسی، گھر واپسی، اور دوسرا ہے دوسرے ملک جانا، تاکہ ان کی زندگی کا خطرے میں ہو، ان کا عقیدہ خطرے میں ہو، وہ واپس نہ جا سکیں تو ان کو دوسرے ملک منتقل کر دیا جاتا ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے لوکل ایبزارپشن، یعنی مقامی آبادی میں جذب کرنا مہاجروں کا. یہ بھی بہت اہم حصہ ہوتا ہے. اس میں جیسے پاکستان کے قانون میں ہے کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے. صرف 2 استثنائیں ہیں. اگر وہ ایسے ماں باپ کا بچہ ہے یا بچی ہے جو بہرحال سفیر ہیں یا ڈپلومیٹ ہیں، بس ڈپلومیٹ کے بچے نہیں ہوں گے لیکن ان کے علاوہ. دوسرا جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے والدین پاکستان کے دشمن اعلان کیے جا چکے ہوں تو ان کی اولاد پاکستانی نہیں ہوگی. ادروائز بصورت دیگر سارے لوگ جو بچے یہاں پیدا ہوں گے وہ پاکستانی ہوں گے. اس حساب سے آپ دیکھیں تو افغان مہاجروں کے لاکھوں بچے جو ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. تو ان پر یہ قانون جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ان کو شہریت دینے جا رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ویٹو کیا گیا، اس کو نہیں مانا گیا. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ ان تینوں اجزاء کا حل جو ہے اس پر وقتی حل تلاش کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو افغان یعنی مجاہدین کے زمانے کے لیڈر تھے، طالبان کے زمانے کے لیڈر ہیں، ان کے یہاں بڑے بڑے پلازے ہیں، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے اس عام افغان سے جو مزدور ہے، جو کسان ہے، جو کاریگر ہے، اس کو آپ یعنی اگر یہ ایسا قانون ہے تو یہاں بارکوں میں وہ پلازے بتا سکتا ہوں. اس کو کسی نے کبھی کہا ہے ان کو کہ یہ کیسے آپ پلازے بنائے ہیں یہاں پہ. یعنی پختونخوا میں ایک صاحب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، افغان مہاجر یہاں پہ ہیں. یعنی مجھے میں اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں اس مثال کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو عام افغان سے کیا پرابلم ہے. تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں بہت کم اس طرح کی مثالیں ہوں گی جیسے افغان مہاجرین اور ان کی مقامی پاکستانی بہن بھائی جو سارے صوبوں میں خصوصاً پختونخوا میں زیادہ ہوں گے لیکن سارے پاکستان میں جس طرح سے پرامن رہے ہیں دونوں طرف، جس طرح سے افغانوں نے بھی اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا ہے. آپ اگر اعداد و شمار دیکھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم ترین افغان ایسے ہوں گے تعداد میں کہ جو کسی جرم میں ملوث رہے ہوں، کیونکہ وہ ان کے بچے یہاں رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے یہاں رہ رہے ہیں، وہ کیسے یہاں کوئی خدا نخواستہ بدنامی پھیلائیں گے. تو یہ بھی بات میں کہہ سکتا ہوں. پھر ایسی دنیا میں مثالیں ہیں کبھی کبھی مہاجرین کا رہنے کا عرصہ لمبا ہو جاتا ہے. مثلاً ہندوستان میں تبت کے دلائی لاما کے ساتھ ہزاروں لوگ آئے تھے، وہ اب بھی ہندوستان میں ہیں اور ابھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب واپس جائیں گے، کیونکہ ان کے حالات سیاسی حالات ایسے ہیں وہ نہیں جا سکتے. وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. کوئی نئی ہندوستان کی حکومت ان کو پیچھے ڈنڈا اٹھا رہی ہے، نہ کوئی بین الاقوامی کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں. یہ روہنگیا جو مہاجر ہیں برما سے نکلے ہوئے، میانمار سے، وہ دیکھیں بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں. تو کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں. افغان مہاجروں کا جو بڑا حصہ تھا وہ آپ نے واپس بھیج دیا ہے. اب یہ جو بابا صاحب کہہ رہے تھے جن کے پاس قانونی اسناد ہیں، پہلے تو آپ کہتے تھے کہ غیر قانونیوں کو نکال رہے ہیں، اب دیکھیں نا قانونیوں کے پیچھے آپ نے ڈنڈا اٹھا دیا. یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ اب اس طرح کا بوجھ نہیں رہا جو پاکستان کے لیے خدا نخواستہ یعنی کمر شکن بوجھ ہوتا ہے یا ایسا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں رہا. پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی اتنا نہ بڑھائیں. دیکھیں نا جی، ملکوں کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. آپ کے اپنے مشرقی پڑوسی کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے
کہ وہ یا وہ رہیں گے یا آپ رہیں گے. اور اپنے مغربی پڑوسی کے ساتھ بھی اگر آپ اس طرح کے تعلقات بنا لیں گے, اور خدا نہ خواستہ لیکن دیکھیں نا, آفتیں تو ہر جگہ آتی ہیں, سب انسان آفتوں کا شکار ہو سکتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ پاکستان یا ایران میں اگر صورتحال ایسے پیدا ہوئی کہ لوگوں کو اپنے پڑوسی ملکوں میں جانا پڑے, تو ان کو کچھ چیز یاد رہیں گی کہ جب وہ یہاں تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے. اگر اور پھر آپ کہتے تھے اسلامی بھائی چارہ, جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ آپ افغانستان میں جنگ نہ کریں, ہتھیار نہ بھیجیں, لوگوں کو تربیت دے کے وہاں پر لڑائی کے لیے نہ بھیجیں, تو آپ کہتے تھے آپ ہمیں اسلامی بھائی چارے سے روک رہے ہیں. اب جب پرامن لوگ, مزدوری کرنے والے لوگ, دیکھیں نا, افغان مہاجروں کے آنے سے پہلے پاکستان میں قالین کی انڈسٹری کہاں تھی؟ کارپیٹ انڈسٹری. یعنی پاکستان پچھلے چند سالوں میں کارپیٹ قالین جو ہے باہر بیچتا رہا ہے. پاکستان ایکسپورٹ کرتا رہا ہے کارپیٹ کی انڈسٹری. بلوچستان میں آپ پوچھ رہے ہیں, میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے بلوچستان کی مختلف اضلاع میں زراعت نے اتنی ترقی کی ہے, کیونکہ جو افغان آئے تھے انہوں نے زراعت کے نئے طریقے جو کندہار اور ان علاقوں سے آئے تھے, جو بلوچستان کی معیشت ہے اس کو انہوں نے بدل دیا. تو یہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, حصہ ڈالا ہے پاکستان کی مختلف علاقوں کی ترقی میں. تو گزارشی کے سارے وزارت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 1 ستمبر والی جو آپ کی دلیل ہے, جو آپ کا الٹیمیٹم ہے, وہ اس کو آپ یعنی اس پر عمل نہ کریں اور ان لوگوں کو موقع دیں. ان میں سے بہت سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں ان کی جانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. آج میں نے پڑھا ہے جرمنی کو واپس لینے کا تیار ہو گیا ہے, جرمنی جو جنوں کو لے رہا تھا. امریکہ میں بھی مقدمے چل رہے ہیں, تو ان کو رہنے دیں تاکہ یہ کسی اور جگہ جا سکتے ہوں. اس کے علاوہ ایک اور بات نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے, یعنی عام طور پہ جو پاکستان سے لوگ نکلتے ہیں بس وہ چلے جاتے ہیں. یہ جو افغان مہاجر ہیں ان کے لیے ایک نیا پنچاک ہے انہوں نے نکالا ہے, پتہ نہیں $800 یا $900 یہ ایکسٹ فیس دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, خدا کے بدلو, یعنی یہاں کی حالت کو آپ دیکھیں, حالت زار کو, اور آپ کچھ یعنی جاتے ہوئے $800-900 کہ ان کی کھاد بیچنا چاہتے ہیں, اور سب نہیں ہوتے تو وہ نہیں جا سکتے تھے. اور آپ کا نظر ہے نا, یہ کیا آپ یہ بالکل جیسے دشمن ملکوں کے ساتھ, جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی لوگ اس طرح نہیں کرتے. اور آپ نے مہاجرین کی کنونشن پہ, جنیوا کنونشن پہ یا 1967 کے پروٹوکول پہ نہیں بھی کیے ہیں, لیکن یہ تو بین الاقوامی قانون ہے نا جی. یعنی پاکستان میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے بعض قوانین کا پتہ نہیں ہے, لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تو میرے خلاف وہ قانون استعمال نہیں ہوگا کیونکہ مجھے پتہ نہیں. تو یہ بین الاقوامی قوانین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان قوانین کا احترام کرنا چاہیے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے سارے خطے کے لیے بہتر ہے. شکریہ. ابھی میں عمر گیلانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی آپ سے کچھ باتیں کریں. دیکھو کام کر رہا ہے. کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو دعوت دوں گا علی محمد خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ویلکم. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کا آغاز کیا. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سطح کے جو بڑے فیصلے ہیں میرے اور آپ کے جیسے اہل قلم اور اہل زبان جو ہیں وہ ان فیصلوں کو بدل نہ سکیں, لیکن کم از کم ہمیں ان معاملات پہ بات تو کرنی چاہیے. اور یہ اسلام آباد پریس کلب کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ ایک گفتگو کا آغاز کیا. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پالیسی جو 31 جولائی کو ایک نوٹیفیکیشن آیا اور پھر 4 اگست کو ایک دوسرا نوٹیفیکیشن آیا, اس میں یہ کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہیز میڈ دس پالیسی کہ تمام POR ہولڈرز جو کہ پاکستان میں اس وقت اعداد و شمار کے مطابق 13 لاکھ سے زائد ہیں اور جو 45 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, ان سب کو پاکستان سے ایک ریپیٹریٹ کر دیا جائے. اور ودن جو 4 اگست کو نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 31 اگست سے پہلے اس ملک سے چلے جائیں, نہیں تو آپ کو
یا اریسٹ کر لیا جائے گا، ڈیٹین کر لیا جائے گا یا جبراً ریلوکیٹ کیا جائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن، یہ فیصلہ ہماری وفاقی کابینہ کی کس میٹنگ میں ہوا، یہ چیز آج تک سامنے نہیں آئی۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک جمہوری نظام ہے، ایک پارلیمان ہے، ایک الیکٹڈ حکومت ہے۔ تو کسی بھی پاکستان کی جو اس وقت الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، جو کہ بڑی پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے کسی کے منشور کا حصہ یہ نہیں تھا کہ یہ عام محنت کش پرامن جو افغان پاکستان میں سال ہر سال سے مقیم ہیں، ان کو نکالا جائے گا۔ تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں ایک آئینی حکومت ہے، اور دوسری طرف سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہمارے ملک کی 45 سالہ فورن پالیسی کو اور ہمارے ملک میں مقیم 15 سے 20 لاکھ لوگوں کے مستقبل کا تعین کر رہا ہے، یہ فیصلہ آخر کس کے کہنے پہ ہوا؟ اور یقیناً یہ ہماری جمہوری جو ہمارے ملک کی جمہوری قیادت ہے، یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور ہم دعوت دیتے ہیں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے ملک کی جمہوری قیادت کو، ہم شکر گزار ہیں تمام مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سینئر رہنماؤں کی کہ جو تشریف لائے ہیں، کہ اس مسئلے پہ بات کریں، اس مسئلے پہ کوئی درمیانی سیاسی حل نکالیں۔ پہلی گزارش یہ تھی کہ یہ فیصلہ کہاں سے آیا ہے، اس پہ سوال اٹھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پاکستان نے اگرچہ ریفیوجی کنونشن سائن نہیں کی، لیکن پاکستان انٹرنیشنل کسٹمری لاء کا پابند ہے۔ پاکستان نے 2 ایسی بین الاقوامی ٹریٹیز سائن کی ہیں، کنونشن اگینسٹ ٹارچر اینڈ انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جن میں یہ لکھا ہے کہ وہ مہاجرین کا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ مہاجرین کو ایسے ملک میں جہاں پر ان کی جان، مال، عزت و آبرو کو خطرہ ہے، جہاں ان کا مستقبل تاریک ہے، ان کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو یہ پابندی پاکستان پہ عائد ہے کہ وہ مہاجرین کا دفاع کرے، اور اس بین الاقوامی انٹرنیشنل لاء کو اس نے وائلیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات فرد اللہ بابر صاحب نے اور اسفندیار خٹک صاحب نے کی، وہ یہ کہ پاکستان میں یہ مہاجرین آج سے نہیں 45 سال سے مقیم ہیں، اور اس وقت جن مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے یہ تو نہ غیر قانونی ہے نہ ان رجسٹرڈ ہیں، یہ رجسٹرڈ بھی ہیں، اور ان کو 45 سال تک ہم نے لیگل کور دیا۔ اس دوران میں ان میں سے اکثر پاکستان میں پاکستانی شہریت کے حقدار ہو چکے ہیں۔ پاکستانی شہریت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں 4 سال تقریباً 5 سال متواتر رہیں تو آپ نیچرلائزیشن کے بھی حقدار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستانی مرد سے شادی کر لیں تب بھی آپ پاکستانی شہری ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ پاکستانی شہری ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فلور آف دی اسمبلی سے اعلان کیا تھا کہ جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور یہاں رہنا چاہتا ہے، اس ملک سے وفادار ہے، اس کو ہم شہریت دیں گے۔ ان تمام قوانین کو ایک طرف کرتے ہوئے چند لوگوں نے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، اتنا بڑا فیصلہ کر دیا جو کہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے۔ آخری بات میں آپ کو کچھ مثالوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی غیر حکیمانہ سوچ ہے۔ پبلک پالیسی کے حوالے سے، ملک کے مفاد کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہیپ ہیزرڈ پالیسی ہے جس میں بہت سی ایسی کیٹیگریز ان کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا جو کہ انتہائی ولنریبل ہیں۔ مثلا آج صبح میں آپ کو ایک فیملی کی کہانی بتاتا ہوں جن کا تعلق پاکستان کے ضلع خوشاب سے، اور ان کی آج سے 12 سال پہلے 3 بھائیوں کی شادیاں مختلف خواتین سے ہوئی جو وہ بھی رشتہ دار تھیں، اور ان کا تعلق، وہ افغان POR ہولڈرز ہیں، اور اب ان کے ماشاءاللہ ملا کے ان 3 فیملیز کے 14 بچے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا 2 سال کا ہے۔ اب ان بچوں کی، پاکستانی بچوں کی ماں، پاکستانی مردوں کی بیویاں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی پاکستان سے چلے جائیں۔ تو جو نوٹیفیکیشن حکومت نے نکالا ہے اس میں تو اس طرح کے ایکسٹریم سچویشنز کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے،
اور ان کے لیے یہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس نے شدید ترین دباؤ اور شدید ترین مشکلات کے باوجود بھی ایک کسی حد تک آئین اور قانون کا بول بالا کیا. تو ان کے حوالے سے ہمیں ایک جو ہے اسٹے آرڈر بھی ملا کہ ان بچوں سے ان کی مائیں نہیں چھینی جائیں گی. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں کسی نے یہ بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ ایسی سچویشنز کا کیا ہوگا. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ فیصلے جو کہ ملک میں جمہوریت, مشاورت اور مختلف سیاسی قوتوں کے اشتراک سے ہونے چاہیے تھے, یہ پس پردہ ہو رہے ہیں اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے. تو اس لیے آج کی اس محفل میں صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ان مظلوم اور محروم لوگوں کی آوازیں اٹھائیں, کی آواز اٹھائیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت تھی عدالت میں جس وقت وہ روتے ہوئے بچے پیچھے کھڑے تھے اور ہم نے عدالت کو یہ بتایا کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ان سے ان کی ماں چھین لی جائیں گی. یہ ایک مثال ہے, ایسی بہت سی مثالیں ہیں. آج ہمارے پاس افغان کمیونٹی کی اپنے ممبران جو پاکستانی افغان کمیونٹی ہے وہ بھی موجود ہیں اور آپ ان کی زبانی وہ کہانیاں سنیں گے. تو اس لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. بہت شکریہ. شکریہ. اب آمنہ مسعود جنجوعہ بھی بس مختصر بات کریں گی آپ سے. ان کے پلیٹ فارم پہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں یہ کام. ہاں ادھر وہ یہ بند کر, وہ بند کر, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے سینئر محترم لیڈرز اور سپریم کورٹ کے سینئر لائر عمر جیلانی نے فرمایا کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ افغانیوں کو اس طریقے سے غیر انسانی طریقے سے نکالا جائے, اور دوسری طرف ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے, یہ جو آرڈرز پاس کیے گئے ہیں جو کہ وزیر اعظم اور صدر کے سائنوں سے اچانک سے امپلیمنٹ ہوئے ہیں, ان کو رول بیک کیا جائے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہیومن پریشر کے سامنے یا ماسز کی رائے کے سامنے ٹھہر سکے. تو ہم کو ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اپنے افغانی بہن بھائیوں کا اس وقت مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دے سکیں. اگر یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہیں, تو یہ تو جو 1947 میں جو لوگ آئے تھے, جو پاکستان بنا تھا, لوگ بارڈر کے پار سے جو آئے تھے, تو ان کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی پاکستانی نہیں ہیں, تو کیا وہ ہندوستانی ہیں وہ لوگ؟ تو یہ اتنی ہی ایبسرڈ بات ہے, یہ اتنی ہی بے تکی بات ہے کہ یہ بالکل لاجک کے خلاف ہے کہ آپ 40 سال بعد جبکہ 2-3 پشتیں ان کی یہاں پر ہو چکی تو ان کو واپس بھجوا رہے ہیں کسی بھی XYZ قانون کے تحت. اور ان کے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کہ اب وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. تو یہ تو ہماری لیڈرشپ کے فلاز ہے نا کہ ان کو کیوں سٹیزن شپ نہیں دی گئی. بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور 4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. تو کوئی بھی اچھی بات جیسے لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے کہ ان کو سٹیزن شپ دی جائے, مگر بس وہ بات ہی ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر طرح سے محنتی ہیں, کوئی فقیر نہیں ہے, یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے, کوئی جوتے بنا رہا ہوتا ہے, کوئی چپس بنا رہا ہوتا ہے, کوئی ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر قالین بن رہا ہوتا ہے, کوئی افغان جولری بیچ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ساری بہت اچھی آرٹسٹک اور کلچرل چیزیں ہیں جو کہ یہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بزنس مین ہیں یہ لوگ, تو یہ کوئی معیشت کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر بوجھ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا یہ کلیکٹیو مطالبہ ہے فرام سول سوسائٹی اینڈ فرام دا پلیٹ فارم جو اس وقت یہاں موجود ہیں کہ یہ پروگرام حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کرے. اس میں 70% جو لوگ آپ بھیج رہے ہیں ان میں عورتیں اور بچے ہیں جو کہ بری طرح سے مس ہینڈل ہو رہے ہیں. ایک کوئی پارکوں میں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے کرایہ داروں نے,
وہ پارکوں میں اور ڈفرینٹ کھلے چھت کے کھلے آسمان کے نیچے وہ لوگ رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو آپ اللہ کا خوف کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان پہ اپنی جان دے رہے ہیں. پاکستانی تو یہ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب اتنا تو لحاظ کر لو کہ جو کوئی چند ہی قومیں ہیں جو کہ پاکستان کو اپنا وطن کہتی ہیں اور پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں. جو رہنا چاہتی ہیں ان کو تو آپ سر آنکھوں پر یہاں پر خوش آمدید کہو اور ان کو رہنے دو. یہی میرے ہم پلیٹ فارم سے مطالبات. شکریہ جی. میں علی محمد خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں تصدیق ورشی آپ نو پرابلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زخوشال تور پلاس کفن پغاڑا برا پاسم. زخوشال تور پلاس کفن پغاڑا برا پاسم کہ خبر شم چھ پختون دچا غلام شو. سلام ہے افغان قوم کو، سلام ہے ان کی جرت کو، سلام ہے ان کی غیرت کو. یہ وہی مرد کوہستانی ہے جس کی بات شاعر مشرق نے کبھی کی تھی، اور شاید انہی مرد قلندر کے لیے نے بات کی تھی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، نہ تن تیرا نہ من. میرے بھائیو، واحد قوم اس وقت صفحہ ہستی پہ شاید چند قوموں میں سے یہ ایک ہے جس نے 100 سالوں کے اندر اپنی آزادی اور اپنی حرمت کی حفاظت کے لیے دنیا کی 3 عظیم بڑی طاقتوں کو شکست دی. اسلامی لحاظ سے تو اگر ہم بات کریں سو کریں، انسانی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اور افغانستان ہم نظریاتی دوست ہیں. متحدہ ہندوستان میں کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ افراز صاحب خٹک کے والد صاحب کو نماز سے روکتے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ فرت اللہ بابر صاحب کے والد صاحب کو حج پہ جانے سے روکتے. ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمارے پرکھوں نے اس سوچ کے تحت کہ ہم نے ایک آزاد ملک میں رہنا ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. قائد نے جب ایک آزاد ملک کا ویژن جو اقبال کی سوچ تھی اس کو اپنایا، سب سے پہلے پورے بر صغیر پاک و ہند میں یہ ایگلیٹیرین سوسائٹی تھی پشتونوں کی، جو انہوں نے ریفرینڈم ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. یہ ایک جمہوری لوگ ہیں پشتون، لیکن اپنے اوپر کسی کا پیر نہیں وہ برداشت کر سکتے، اپنی آزادی پہ وہ قدغن نہیں لگا سکتے. تو جب افغانیوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے بھی نقصان اٹھایا. ہمارے ملک میں کسی کو کلاشن کوف کا نہیں پتہ تھا، کسی کو ہیروئن کا نہیں پتہ تھا. یہ ساری اس دوران ہم نے یہ چیزیں ہماری اس جنریشن نے فیس کی. روز پشاور میں بم دھماکہ، روز ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ، لیکن ہم نے وہ قربانی دی اپنے بھائیوں کے لیے. اوپر کی سطح پہ جو بھی پالیٹکس تھی دیٹ اپارٹ، لیکن ہم نے قربانی دی. تو جب ہم نے اتنی بڑی قربانی دی، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح سے ہم نے آقائے نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایثار مدینہ جو ایک تاریخ رقم ہوئی، ہم نے وہ قربانی دی کہ ہم نے افغانیوں کو اپنے سینے سے لگایا. اور افغانیوں میں بھی یہ صلاحیت ہم نے بچپن میں دیکھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے پشاور میں اور پڑھ رہے تھے پختونخوا میں. ہم نے بڑا کم دیکھا کہ افغانی بھیک نہیں مانگتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، محنتی لوگ. تو جب اتنی قربانیوں کے بعد وہاں امن آیا، تو کیا یہ ضروری تھا کہ دودھ میں ہم مہنگیاں ڈالیں؟
ہم کوئی اچھا کام اچھے طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم سیاسی فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان مقدم ہے، پاکستان کی سیکیورٹی مقدم ہے، پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، پاکستان کے لیے ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے ہر خاندان میں، اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر خاندان میں شہادتیں آئی ہیں. لیکن کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک کریں جو ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے، تحریک انصاف تو نہیں کہتی کہ کسی کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اس کو آپ یہاں پہ رہنے دیں. کوئی دہشت گرد ہے، خدا نخواستہ فیسیلیٹیٹر ہے کسی کا، اس کو رہنے دیں. ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا لیڈر تو آج سے 12-13 سال پہلے اس زمانے میں جب وزیرستان کو جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا، عمران خان نے امن پیس مارچ کیا تھا. ہم نے وہاں جا کے فاختائیں امن کی سفید رنگ کی اڑائی تھیں، اور پہلے دن سے عمران خان نے کہا کہ ہم آپریشنز کے نہیں ڈائیلاگ کے قائل ہیں کہ کسی طریقے سے امن آئے. تو جب ہمارے دور حکومت میں، اور میں اس میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، جب پہلی بار افغان ریپیٹریٹ ہو رہے تھے، پاکستان آ رہے تھے یو ایس ایس آر کے ساتھ، وہ ایک جو بھی لڑائی تھی اس زمانے میں، جب ضیاء صاحب کا زمانہ تھا، آپ کے اور ہمارے ہم سب کے ملک کی ایک بڑی جماعت کے رہنما میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر دوبارہ بنے، پھر بی بی شہید بیچ میں پہلے وزیر اعظم بنی، پھر دوبارہ بنی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اس بیچ میں علماء کرام کی جماعتیں، پھر ہماری جماعت آ گئی. ہم سب جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، جب مارشل لائیں بھی تھی، جب مشرف صاحب کا دور تھا، جب ضیاء صاحب کا دور تھا، ہم سب نے ان کو ہوسٹ کیا. تو پھر ایسی 180 ڈگری پالیسی چینج کی ضرورت کیوں پیش آئی جب ہم نے کریڈٹ لیا امن لانے کا، کہ جب نیٹو کو پرامن طور سے افغانستان سے جب وہ جانے پہ مجبور ہوئے، ایک کردار ادا کیا، پاکستان نے کردار ادا کیا، ہماری سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا. تحریک انصاف حکومت میں تھی لیکن مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، عوامی نیشنل پارٹی جو وہاں ایک نیشنلسٹ جماعت ہے پشتونخوا میں، اس نے، علماء کرام نے کردار ادا کیا. مقتدرہ کا ایک رول تھا. ہم نے ایک پیسفل ٹرانزیشن، لوگ کہتے تھے خون بہے گا، کابل میں خون کی ندیاں بہیں گی، کچھ نہیں ہوا اللہ کے کرم سے پرامن. اور عمران خان صاحب کی دور حکومت میں، لیکن میں اس کو پارٹی وائز بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں پاکستان نے، میں کہتا ہوں عمران خان نے نہیں، پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے 2 بار امت مسلمہ کو افغان امن کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا. تو جب اتنی قربانیاں ہم نے دیں، اتنا ایفرٹ کی، آپ کے سامنے جو آپ کا خادم بیٹھا ہے، ورکر ہے اس جماعت کا، عمران خان صاحب کے حکم پہ مجھے کابل بھیجا گیا. فٹک صاحب، میں کابل گیا، بطور منسٹر گیا 2019 میں، اور وہاں ہم نے کابل میں علی محمد کے ہاتھ سے، میں تو آپ لوگوں کا ترجمان تھا، میری کیا حیثیت ہے، وہ ایک پاکستان کے ایک ادنا سے ایک اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ، وزیر اعظم کے ترجمان کے طور پہ میں گیا افغانستان، کابل میں. وہاں کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے سرور دانش صاحب، ان کے ساتھ مل کے ہم نے محمد علی جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ جو ایک $24 ملین کا ہاسپٹل تھا کابل میں کھڑا ہے، تحفہ ہے پاکستان کی طرف سے، افغان قوم کو تحفہ ہے. اور میں جب وہاں ہم نے افتتاح کیا تو مجھے یاد ہے وائس پریزیڈنٹ صاحب سے میں نے بات کی، ان کو میں نے کہا کہ ہاں قائد اعظم کی ایک بڑی پکچر لگائیے کہ جب افغانی یہاں پہ اپنی ماں اور بچوں کے ساتھ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے، ان کو احساس ہو کہ آپ کے ہمسائے بڑے بھائی نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے. تو جب اتنا کچھ ہم نے کر لیا تو پھر یہ پالیسی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں تو ممبر پارلیمنٹ ہوں، سینیٹر صاحبان بھی، ایکس سینیٹر صاحبان موجود ہیں، سینیٹرز آلویز اے سینیٹر، ان کو بھی علم ہوگا، نہ سینٹ میں فرت اللہ صاحب، نہ قومی اسمبلی میں خٹک صاحب، اس پہ کوئی سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی، کوئی پالیسی میکنگ اس پہ فارن افیئرس کی کمیٹیوں میں کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی. اس پہ آپ ہمیں پورے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، ان کو لیگلائز کرنا